الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یستحیی من الحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ حیا۔ حیا کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پر لوگوں کو بہت زیادہ زور دیا ہے، اور حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ حیا ایمان کا جز ہے۔ حیا صرف اور صرف انسان کے اندر خیر و بھلائی ہی لاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان تمام باتوں کے دلائل قرآن حدیث سے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، یقیناً اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو حق بولنے سے، حق بات کہنے سے، عبادت کرنے سے، صحیح کام کرنے سے شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ یہ شرم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حق بولنے سے، صحیح بات بولنے سے، ایمانداری کا کام کرنے سے، لوگوں کو صحیح راستہ بتلانے سے اگر حیا کریں گے تو یہ آپ کا حیا نہیں مانا جائے گا، بلکہ آپ کے دل میں شیطان کا ولولہ اور جذبہ ہے۔ اس کو حیا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حیا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ لوگوں نے نبیوں کے باتوں میں سے جن باتوں کو اخذ کیا ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اے لوگوں، اگر تمہارے اندر حیا کا جذبہ نہیں ہے، اگر حیا تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، فاصنع ما شئت، تو جو مرضی آئے کرو، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ مطلب اگر تمہارے اندر حیا باقی نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز برائی سے روک نہیں سکتی۔ حیا سب سے پہلے بندے کو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنے پروردگار سے حیا کرنا شروع کر دے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ جو انسان خلوت میں، تنہائی میں برائی کرتا ہے، اس برائی سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العزت ہر اس چیز سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، اگر تم پہاڑ کے غار میں چھپ کر برائی کرو یا کسی بھی جگہ زمین کے تہ میں اتر کر برائی کرو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، زمین میں یا آسمان میں کہیں بھی چھپ کر برائی کرو، یاتی بہا اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے بھید سے بھی باخبر ہے۔ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک چیز سے بھی باخبر ہے۔ محترم بھائیوں، اگر یہ چیز انسان کے دل و دماغ کے اندر آ جائے کہ کوئی نہ دیکھے لیکن میرا پروردگار ہے، میری ہر حرکت پر نگاہ رکھتا، تو انسان برائی کے قریب نہیں جائے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہیں کرے گا۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے، انسان کے دل کے اندر اگر حیا آ جائے صحیح طور پر، تو انسان بہت زیادہ متقی ہو جائے گا، بہت زیادہ اچھا انسان بن جائے گا، بہت ہی اچھا انسان بن جائے گا۔
اگر انسان کے اندر صحیح معنوں میں حیا آ جائے. لیکن یہ حیا نہیں، ریاکاری ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے اندر حیا نہیں ہے بلکہ ہم ریاکاری کرتے ہیں. اگر سامنے سے کوئی لڑکی گزری، ہم چھپی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے آنکھوں کی خیانت سے بھی باخبر ہے. اگر یہ انسان جان جائے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا. یہ حیا ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے سامنے سے گزرے. حدیث اس طرح ہے: عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل من الانصار وهو يعظه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياء من الإيمان. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصاری صحابی کے سامنے سے گزرے. ایک صحابی کے سامنے سے گزرے اور وہ اپنے سامنے والے اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، اس کو کچھ بتلا رہا تھا، حیا کے بارے میں منع کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس صحابی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ حیا کرتا ہے. فإن الحیاء من الایمان، بے شک حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر بھی حیا کو ایمان کا حصہ کہا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کے 70 سے بھی زیادہ شاخائیں ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جس شاخ کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان میں سب سے افضل اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کلمے کا اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اس کے بعد میں اپنے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کہنا لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے. میرے بھائیوں، حیا تقویٰ سے بھی زیادہ کامگیر ہے برائی سے روکنے میں. کیوں بھائیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھنے لگے، آئے میرے صحابہ بتاؤ کون سا درخت ہے جو ایک مومن کے مثل ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو نہیں معلوم ہے. صحابہ کرام جنگلوں میں اپنے ذہن کو کھپاتے رہے، ان کو پتہ نہیں چلا. آخر میں عرض کیا یا رسول اللہ ذرا آپ ہی بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن شرم و حیا کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زبان کو نہیں کھولا. شرم و حیا کی بنیاد پر، حالانکہ کہہ دینا یہ کوئی تقویٰ کے منافی نہیں تھا، لیکن شرم و حیا کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زبان کو نہیں کھولا. میرے بھائیوں، تو حیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف اور صرف انسان کے اندر بھلائی لاتی ہے. حدیث اس طرح ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا صرف اور صرف انسان کے اندر خیر و بھلائی ہی لاتی ہے. میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو باحیا ہونا چاہیے. ایک انسان کو اپنی ماں بہن عوام کے سامنے ننگا ہونے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اگر وہ روکتی ہے تو حیا روکتی ہے. آج دیکھا جاتا ہے امریکہ اور دیگر ممالک میں، یورپ میں دیکھا جاتا ہے لوگ ننگے کیوں گھومتے، عورتیں ننگے کیوں گھومتی ہیں؟
اس لیے کہ ان کے اندر سے حیا کا جذبہ نکل گیا، حیا کا جنازہ انہوں نے نکال دیا۔ اگر ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں گے، اگر ہماری زندگی حیا سے خالی ہوگی تو ہم بھی ایک دن انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے اندر حیا کا جذبہ پیدا فرما، اور تو ہمیں زیادہ سے زیادہ حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔